یہ مرزا محمد علی انجینئر کے بچپن کے دوست ہیں، یہ مرزا محمد علی انجینئر کے کلاس فیلو ہے، یہ بچپن میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں اور ایک ہی ساتھ یہ دونوں جوان ہوئے ہیں۔ بنیادی تعلیم مرزا محمد علی انجینئر نے کہاں سے حاصل کی؟ وہ نہ ہی کسی مدرسے کا فارغ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی استاد ہے۔ اب دیکھیے مرزا کہتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو اگر کوئی بندہ کافر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، معین الدین چشتی نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، ان کا جو چہرہ تکتا جاتا تھا وہ مسلمان ہوتا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر ابو لہب ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا، تو کیا معاذ اللہ معین الدین چشتی زیادہ خوبصورت ہے؟ مولا علی کا چہرہ دیکھ کر مرہم نے کلمہ نہیں پڑھا، تو کیا معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مولا علی سے زیادہ خوبصورت ہے؟ جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری رحلت کے بعد صحابہ میں بحث چھڑ گئی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے یہ آقا سے سن رکھا ہے، رب جو سمجھتا ہے کہ بھئی یہ جگہ بہتر ہے تو ان کے انبیاء کرام کا انتقال وہیں پر ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ جس جگہ پر آقا اپنے خالق حقیقی سے جا ملے یہیں پر قبر بنا دی جائے۔ جناب عمر فاروق اپنی بات کرنے لگے، کوئی نبی سے نہیں پوچھ رہا جبکہ نبی موجود ہے، نبی معاذ اللہ اگر یہ کہا جائے کہ انتقال کر کے اس کے بعد بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان تو یہی ہے کہ نبی زندہ ہے۔ اب مرزا محمد علی انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نبی کو ڈائریکٹ مخاطب کرتے ہیں، ہر جمعے کے بعد سلام پیش کرتے ہیں، وہ تو نہیں سنتے، اگر سن رہے ہوتے تو صحابہ کرام نے نبی سے کیوں نہیں پوچھ لیا کہ آپ ہی بتا دیں کہاں دفن کریں؟ صحابہ کرام بول رہے تھے کہ بھائی ان کو شام لے چلیں چونکہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے، تو نبی سے پوچھا جائے کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، یہ کیا معاملہ تھا؟ صحابہ کرام کا تو پہلا اختلاف دفنانے کے اوپر ہو گیا۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے حضور سے ایک بات سنی تھی کہ نبی کو وہاں پر موت آتی ہے جو اللہ اس کے لیے سرزمین پسند فرماتا ہے، لہٰذا جس چرپائی کے اوپر حضور کی ڈیتھ ہوئی ہے اس چرپائی کے نیچے قبر کھودو۔ اس وجہ سے حجرہ عائشہ میں دفنایا گیا تھا۔ کچھ صحابہ کہہ رہے تھے بقیع غرقد میں دفناتے ہیں، کچھ نے کہا تھا شام لے جاتے ہیں حضور کو جہاں انبیاء کا مسکن ہے، کسی نے نہیں کہا کہ حضور سے ہی پوچھ لیتے ہیں، بعد میں شیخ احمد رفاعی نے جا کے پوچھنا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور قبر میں ابھی نہیں گئے ہیں اور صحابہ آپ سے بات نہیں کر رہے۔ کتنی بڑی کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے کہ دنیا سے جانے کے بعد اب رسول اللہ کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن اس طرح کی نہیں ہے۔ جب میرا وصال ہو جائے تو میری چارپائی کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، اندر سے آواز آئے تو سرکار کے پہلو پہ دفن کر دینا۔ یہ اگر روایت موجود نہ ہو، جو چور کی سزا ہماری سزا، اگر ان کے بنیادی عقائد ہی ٹھیک نہیں ہے تو فالوورز کیسے ہیں؟ دھڑا دھڑ فالو کیے جا رہے ہیں نوجوان ان کو۔ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ ایک صحافی ہیں اور آپ مجھ سے زیادہ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ تو شاعری کوئی نہیں محک ملک کے آگے۔ مرزا محمد علی انجینئر اپنی زبان کو لگام دو اور ہوش و حواس میں رہو، اگر تم نے کوئی اس قسم کی زبان استعمال کی تو ممتاز حسین قادری جیسے ابھی بھی نام لیوا موجود ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین گرامی قدر اور حاضرین محترم، 26 نومبر کے بعد مسلسل آپ ہمارے پلیٹ فارم پر مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے حوالے سے پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں۔ ملک کے ممتاز عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم علمی گفتگو کرتے ہیں اور وہ سوالات جن کے جوابات مرزا محمد انجینئر صاحب بے دھڑک ہو کر دیتے ہیں اور اتنے دبدبے اور روب کے ساتھ دیتے ہیں کہ بہت سارے عاشقین مصطفیٰ اور عاشقین رسول کا دل دکھ جاتا ہے، اور وہ ایک طریقے سے آن لائن دل دکھانے کے ماہر ہیں۔ ہم نے ظاہر ہے کہ امیر جماعت اہل سنت
جو کہ جڑوالا کے ہیں، علامہ شہباز حسین چشتی، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا. انہوں نے ایسے ایسے جوابات دیے کہ انجینئر صاحب کی جانب سے ابھی تک ہم کو کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا کہ وہ علامہ صاحب کی قرآن و سنت کے حوالے سے جو دلائل انہوں نے دیے وہ ان کا معاذ اللہ رد کر سکیں. ہم اسی انتظار میں ہیں کہ ان کا اب انجینئر صاحب رد کب کریں گے. اس کے بعد مختلف علماء دین ہمارے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں، مگر آج جو علماء حق، جو علماء دین اور اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں. عاشقین رسول ہیں، عاشق کے اہل بیت ہیں اور عاشق صحابہ کرام ہیں، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. علامہ کامران رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا، عنایت فرمایا. علامہ صاحب 26 نومبر کے بعد ملک میں ایک ہاٹ ایشو ہے، اور جو ایشو ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہا ہے، اس شخص کا نام ہے مرزا محمد علی انجینئر، جو کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ بابے تے شے کوئی نہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بھیجا ہوا سلام نہیں سن سکتے چونکہ وہ تو اپنی قبر میں ہیں. ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے جہلوں، ان سے بہت سارے سوالات کیے، انہوں نے بے دھڑک ہو کر جواب دیے اور باقاعدہ دلیل کے ساتھ وہ بخاری مسلم کا حوالہ دے کر جواب دیتے رہے، چونکہ علمی شخصیت تو وہ ہیں. اب چونکہ ان کے علم پر اگر تذکرہ کیا جائے یا ان کے علم کی بات کی جائے تو میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلا سوال یہی رکھوں گا. اور ناظرین محترم، ان کا تعارف تو میں نے کرا دیا، لیکن ان کی خدمت میں حاضر ہو کر آف دی کیمرہ ان سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ علامہ کامران رضوی جتنا بھی مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے حوالے سے علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، یہ مرزا محمد علی انجینئر کے بچپن کے دوست ہیں، یہ مرزا محمد علی انجینئر کے کلاس فیلو ہے، یہ بچپن میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے ساتھ گلیوں میں کھیلتے رہے ہیں اور ایک ہی ساتھ یہ دونوں جوان ہوئے ہیں. مجھے یہ گمان گزرا، ایسا ہے نہیں، مجھے یہ گمان گزرا. ان کی خدمت میں پہلا سوال رکھتا ہوں، چونکہ یہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے حوالے سے بہت مدلل گفتگو کریں گے اور بے دھڑک ہو کر جوابات دیں گے. جو پھکی مرزا صاحب عاشقین مصطفیٰ کو دیتے ہیں، آج یہ وہی پھکی مرزا محمد علی انجینئر کو واپس کرنے والے ہیں. پہلا سوال آپ کی خدمت میں علامہ صاحب، بنیادی تعلیم مرزا محمد علی انجینئر نے کہاں سے حاصل کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کے چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ مرزا جہلمی جو ہے اس کی بنیادی تعلیم کیا ہے، یہ تو وہ خود ہی بتائے گا، لیکن اس کی جہالت سے جو ہمیں علم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ ہی کسی مدرسے کا فارغ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی استاد ہے. وہ ایک ریسرچر آدمی ہے اور بغیر استاد کے، بغیر کسی شائخ کے کوئی اگر بندہ علم حاصل کرے تو اس کے ہاتھ میں صرف جہالت آتی ہے. ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ اپنے شیوخ سے، اپنے علماء سے، اپنے اکابرین سے، اپنے سلف صالحین بزرگوں کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد علم وہ ہوتا ہے جو نفع والا بھی ہو اور ادب والا بھی ہو. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ وہ علم جو انسان کو نفع دے، وہی علم جو ہے وہ کامیابی کا ثمر ہوتا ہے. اب دیکھیے مرزا جہلمی جو ہے، سب سے پہلی اس کی تعلیمی قابلیت یہیں سے پتہ چلتی ہے کہ جب وہ بات صحابہ کرام علیہم رضوان کی کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے حوالے سے اس نے گفتگو کیسے کرنی ہے، جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، کہ میرے صحابہ کے بارے جب بھی بولو تو صحیح بولو، یعنی فرمایا اکرموا اصحابی، فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم سب سے بہتر ہیں. اب جن کو سرٹیفکیٹ رسول اللہ دے دیں کہ وہ سب سے بہتر ہیں، اکرمو، ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو، اس لیے کہ ان کو میں محمد سے نسبت ہے. تو اہل سنہ کا یہ نظریہ ہے کہ جس چیز کو نسبت حضور سے ہو جائے وہ چیز جو ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے. اور ایسی مقدس ہستیوں کے بارے وہ کیا مغلظات بول رہا ہے. اب دیکھیے مرزا کہتا ہے
کہ صحابہ کرام علی مردوان کو اگر کوئی بندہ کافر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوتا. اب یہ نظریہ یوٹیوب پہ آپ دیکھیے, یہ اس کی علمی قابلیت ہے, یہ تعلیم ہے کہ جو اس نے دین پڑھا ہے یہ وہ ہمیں سکھا رہا ہے, اور پوری امت کے جو نوجوان ہیں وہ جہل بنا رہا ہے, اور ہمارے سادہ لوگ جو ہوتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, اور وہ پھر اس قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. اور میں آپ کے اس چینل کی وسادت سے ان دوستوں کو بھی کہوں گا کہ اگر محمد علی مرزا اتنا وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں علمی طور پہ بہت بڑا ریسرچر ہوں, تو ڈاکٹر صاحب وہ کسی عالم دین کے پاس کیوں نہیں بیٹھتا؟ وہ عام لوگوں کو سامنے بٹھا کر وہ باتیں کرتا ہے. تو وہ کسی عالم کے پاس بیٹھے, جیسے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا مفتی حنیف قریشی صاحب تشریف لائے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوٹیوب کے سامنے اور کیمرے کے سامنے بند کمرے میں اگر کوئی بیٹھ کے اگر بڑکے مارتا ہے تو وہ صرف اپنی حد تک ہے, اور اس کے اندر کوئی علم نہیں ہے, کوئی اس کے پاس نہ اس کے پاس قرآن کا علم ہے, نہ حدیث کا علم ہے, نہ فقہ کا علم ہے, نہ وہ حدیثوں کے حوالہ سے جانتا ہے, اور میرے نزدیک تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, نہ کسی مدرسے کا پڑھا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کا تعلق ایک صحافت سے ہے, آج تک آپ نے اس کو کسی جنازے میں دیکھا, کسی کے دکھ اور درد میں دیکھا؟ تو وہ کس قسم کی تبلیغ دے رہا ہے اور کس قسم کا تعلیمی معیار ہے اس کے پاس؟ جان کا خطرہ نا ان کو بھائی, اب جان بچانا تو واجب ہے, یہ تو باقاعدہ شریعتاً واجب ہے نا بھائی جان بچانا. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص یا ایک گروہ, مسلمانوں کا بڑا گروہ یا بڑا طبقہ آپ کی جان کا دشمن ہے, تو آپ کو خبر بھی ہے, اس کے باوجود بھی آپ جان مت بچاؤ. یہ تو یعنی یہ کہ آپ شریعت کی توہین کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جان کا اس کا خطرہ کس ریزن پہ بنا, اس قسم کی گفتگو یہ کیوں کرتا ہے؟ جب اس کے پاس اتنی قابلیت ہی نہیں ہے تو چھوٹا منہ بڑی بات, اتنی بڑی باتیں یہ کیوں کرتا ہے؟ اب دیکھیں, جو بندہ جو خبیث انسان صحابہ کرام علی مردوان کے والے سے نزیبہ گفتگو کرے گا تو وہ 14 صدیوں کے جو اکابر ہیں ان کا دل دکھا رہا ہے, اور اس وقت جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں ان کا یہ دل دکھا رہا ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وسعت سے یہ میں عرض کرتا چلوں, صحابہ کرام کے حوالہ سے 14 صدیوں کے اکابرین کا ایک متفق علیہ ان کا ایک فتویٰ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت اطہار ہے, جو اولیاء کاملین ہیں, ان تمام کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے حوالے سے ہے. اور دیکھیے سیاستہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو یا ان کا ادب کرو تو میں محمد کی وجہ سے. سبحان اللہ. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اہل بیت اطہار کا ادب کرو, احترام کرو, ان کی تعظیم کرو, ان سے محبت رکھو تو میں محمد کی وجہ سے. تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے رکھتے ہوئے ان مقدس ہستیوں کا حیا کرتے ہیں. پھر دیکھیے پاکستان کے آئین کو وہ نہیں مانتا. اب پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی مسلک کے جو مقدسات ہیں ان کے حوالہ سے آپ عرضہ سرائی نہیں کر سکتے. صحیح بات. اب یہ دیکھیں حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے پورے ہندوستان کو مسلمان بنایا, ٹھیک ہے, اور ساری زندگی جی حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے. اور حضور داتا علی حجویری کے بارے میں لکھتا ہے لاہور اور ہندوستان ایک تھے نا. جی بالکل, وہ لاہور ہندوستان ایک تھے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ صحیح فرمائیں. حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ کافر کہتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو معاذ اللہ یہ ملعون کہہ رہا ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ کسی ایک مسلک کے یہ نمائندے نہیں ہیں. حضور داتا علی حجویری ہوں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں, پوری امت کے جو سلف صالحین کے اکابر ہیں ان کا اجماعی طور پہ یہ فتویٰ ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے اولیاء ہیں, اور یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جنہوں نے اللہ کے میں قریب کیا ہے. اب کسی بھی بزرگ نے ہمیں اپنا کلمہ نہیں پڑھایا. ہم حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پہ جاتے ہیں, وہاں ہم کوئی شرک کرنے نہیں جاتے. صحیح بات, ٹھیک ہے. اب اگر کوئی مزار کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے یا مزار کو چومتا ہے تو اس کو یہ شرک کہہ رہا ہے. اب مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے
کہ حضرت ابو ایوب انصاری یہ حضور کے صحابی ہیں اور رسول اللہ کے مزار کو چوم رہے ہیں, سبحان اللہ. سرکار کی قبر کو چوم رہے ہیں. سبحان. مروان نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, میں تو اپنے رسول اللہ کے واہ پاس آیا. واہ 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 واہ. اب یہ بات کوئی محمد علی مرزا کو سمجھائے خدا کے بندے اللہ تجھے ہدایت دے, یہ حدیث کی کتاب ہے, حدیث کی کتاب ہے, اور لکھنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب مستدرک وہ حدیث کی کتاب ہے, امام بخاری اور امام مسلم سے جو روایات, صحیح روایات جو رہ گئی کہ وہ بخاری اور مسلم میں, امام بخاری میں اور امام مسلم میں نہ لکھ سکے, امام حاکم وہ مستدرک للحاکم میں لے کر آئے, اس میں یہ روایت موجود ہے. اور 14 صدیوں کے جو اکابر ہیں, اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اور یہ بھی حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت گمراہی میں جمع نہیں ہوگی, گمراہی میں جمع نہیں ہوگی. اب پوری امت کے اکابر جو ہیں وہ ایک فتویٰ دیں, اور یہ اکیلا آدمی اپنی آنکھوں کے آگے کوئی اینک لگا کے کہتا ہے جی مجھے سب کچھ ایک جیسا نظر آتا ہے, تو یہ اپنی آنکھوں کا علاج کروائے. 14 صدیوں کے اکابرین ہو, ائمہ متقدمین ہو, جتنے صحابہ کرام سے لے کر آج تک جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ مجتہدین گزرے ہیں, جتنے بزرگ گزرے ہیں, ان کا یہی نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ کوئی حاضری دے یا سرکار سے کوئی مدد حاصل کرے یا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی استغاثہ پیش کرے, سبحان اللہ, تو وہ بندہ کافر نہیں ہوتا. اب یہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہے چونکہ اس نے کتب حدیث کا مطالعہ نہیں کیا, اس کے پاس قرآن کا فہم ہی نہیں. واہ 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 بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ, ایمان تازہ ہو گیا. آپ مجھے بتائیے کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا, ان کا جو چہرہ تکتا جاتا تھا وہ مسلمان ہوتا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر ابو لہب ایمان نہیں لایا, کلمہ نہیں پڑھا, تو کیا معاذ اللہ معین الدین چشتی زیادہ خوبصورت تھے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. مولا علی کا چہرہ دیکھ کر مرحب نے کلمہ نہیں پڑھا, تو کیا معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مولا علی سے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ علیہ باللہ زیادہ خوبصورت تھے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک جو صالحین لوگ ہیں ان کے حوالہ سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں ان کی طرف ہمیں جانا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ولی کے اندر 3 نشانیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کلام کرتا ہے تو قرآن کریم سے کرتا ہے, اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم اس کے عمل کو دیکھو گے تو آخرت کی تڑپ مل جائے گی, آخرت کی یاد مل جائے گی, اور اس کے چہرے کو دیکھو گے تو خدا یاد آ جائے گی. واہ واہ, یعنی اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا, اللہ والے اللہ سے ملا دیتے. دیکھیے ذرا کہ اب دیکھیے اس حدیث پاک کا جو تیسرا حصہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ولی کی تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر اتنا عمل پیرا ہو جاتا ہے کہ حضور کی سنتوں کا نور اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے, قرآن و حدیث کا نور اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے, اور وہ اللہ کا مظہر بن جاتا ہے. اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. واہ 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 واہ. اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو ولایت عظمی عطا فرمائی ہے, واہ واہ واہ, اور وہ اللہ کے دین سے اور رسول اللہ کے پیغام سے انہوں نے لوگوں کو قریب کیا ہے, لوگوں کو قریب کیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے جو خلفاء ہیں وہ دیکھیے کون کون ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مریدین میں سے ہیں, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کے مریدین میں سے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے دین ہمارے تک پہنچایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ ہمارا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے جی ہاں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اچھا قبلہ ڈاکٹر صاحب یہاں میں رک کر یہ بھی عرض کرتا چلوں, یہ بندہ جو محمد علی مرزا ہے یہ قادیانیوں کے حوالے سے بڑا نرم گو ہے. آپ اس کے سینکڑوں پروگرام اٹھا لیں, ایک پروگرام بھی اس نے قادیانیوں کے خلاف نہیں کیا. تو یہ کس قسم کا مسلمان ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے اس کا نظریہ کیا ہے؟ اور ان لوگوں کے سامنے بھی یہ میری گزارش ہے جو ان کی پشت پناہی کرتا ہے,
جو لوگ ان کی پشت پرائی کر رہے ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ کچھ لیبرل اور کمیونزم لوگ ہیں, کچھ ایسے اسلام مخالف دشمن ہیں جو اس کی پشت پہ کھڑے ہیں, جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے اتنی بڑی بڑی باتیں, یعنی بڑی تحقیق ہے آپ کی اس معاملے میں. دیکھیے قبلہ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اندر اور بھی فرقے موجود ہیں. آج تک کبھی بھی دیوبندی بھی موجود ہیں, اہل تشیع بھی موجود ہیں, اور بھی کافی فرقے موجود ہیں, اور اہل سنہ کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس قدر زہر یہ اس نے اگلا ہے. مجھے بتائیں کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے اس نے دل جو ہے چھنی کی ہیں. جب ایک بندہ یہ کہہ دے کہ صحابہ کرام کو کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے تمام مسالک جو ہیں, ان تمام مسالک جو موجودہ اکابر ہیں, ان سب کے دل دکھے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا, آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, البتہ فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسے ایسے اولیاء پیدا ہوں گے جو دین کا کام کریں گے. سبحان. تو مجھے بتائیں حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو دین کا کام کیا ہے, ہم ان کو اللہ کا ولی نہ کہیں تو پھر اور کیا کہیں؟ واہ 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 واہ. ٹھیک ہے. جن کے آستانے پہ علامہ محمد اقبال جیسے جائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ہمیں مولوی سمجھ کے ڈیگریڈ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ علامہ بھی نہ کہیں, محمد اقبال کہیں, جنہیں صاحب کہتے ہیں. علامہ تو وہ تھے ہی نہیں. قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ ان کی اپنی انفرادی سوچ ہے, اور ہمارا قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے بزرگوں نے تو ان کو تسلیم کیا ہے. یہ اس کی اپنی ذاتی ریسرچ ہے, تو ہم اس کی ریسرچ کو کیا کریں؟ ہم ان کی ریسرچ کو, ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریسرچ اپنے پاس رکھو. یہ تمہاری ریسرچ نہیں ہے, یہ تمہاری جہالت ہے. ہمارے بزرگوں کی جو ریسرچ ہے وہ کیا ہے کہ محمد سے وفات ہونے پہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. علامہ محمد اقبال نے کس انداز میں یہ شب پڑھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر. اچھا, یہاں مولویوں کو داڑھی یاد نہیں آتی؟ دیکھیے قبلہ ڈاکٹر صاحب, سوال تو ہے جی قبلہ ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ایک انسان تھے, اور ہم ان کو معصوم نہیں کہتے, ہم ان کو معصوم نہیں کہتے. جب بات داڑھی کی آئے گی تو ہم رسول اللہ کی شریعت کو دیکھیں گے, علامہ اقبال کو نہیں دیکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر داڑھی موجود ہے. علامہ محمد اقبال نے اگر ایک کام نہیں کیا تو یہ ان کا ذاتی فعل ہے, یہ ان کا ذاتی فعل ہے. بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے, جیسے میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے پاس علامہ محمد اقبال جب آئے تو آپ بغیر داڑھی والے سے ملتے نہیں تھے. ایسے تو علامہ محمد اقبال جب باہر آئے تو اندر بتایا کسی نے کے بعد ڈاکٹر صاحب آئے ہیں تو ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. تو میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے باطن میں اللہ نے داڑھی ان کو اندر آنے. یعنی نظر ایسی پیدا کرو کہ اندر سے دیکھ سکو بھائی, جی جی, سامنے نہ دیکھو. جی جی. اچھا, مجھے میں ظاہر ہے کہ آپ نے بہت خوب فرمایا. اب اس جواب سے ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ شریعت میں داڑھی تو ہے, داڑھی میں شریعت نہیں ہے, اخذ کیا جا سکتا ہے. جی قبلہ ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے. شریعت کے اندر جب داڑھی موجود ہے, جی ٹھیک ہے جی, تو یہاں تک ہی ہمیں اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے. علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ گزر جائے اس عقل سے آگے کہ یہ چراغ راہ ہے کہ منزل نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ نے داڑھی رکھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی رکھی, اور امت کے تمام اولیاء کاملین نے داڑھی رکھی ہے. اب علامہ محمد اقبال کو لے کر کوئی بندہ اس کو اپنی دلیل بناتا ہے تو یہ تو اس کی بھی اپنی جہالت ہے کہ پوری کائنات کے اکابر اولیاء صلحاء جتنے بھی بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں, پھر شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو, عمل کو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک کو دیکھ کر بنتی ہے. تو اس لیے دین نے ہمارے اوپر داڑھی جو ہے یہ لازم کی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ کا جواب ظاہر ہے کہ ناظرین نے بھی سن لیا اور تمام لوگوں تک پہنچ بھی گیا. علامہ صاحب مجھے بتائیے, جامع ترمذی میں ہے حدیث جو ہے, میں پیش کر رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اور جو یہاں تمام لوگ بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں بھی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری رحلت کے بعد, ظاہر ہے کہ جس جگہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے تو رہتے تھے, وہ ملتے تو رہتے تھے, لیکن انسانی نظر کے مطابق جب وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو صحابہ میں بحث چھڑ گئی. جامع ترمذی, جی جامع ترمذی, صحابہ میں بحث چھڑ گئی.
کہ بھئی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، چونکہ آقا موجود ہیں، کہ میں نے یہ آقا سے سن رکھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کے لیے بہتر جگہ محسوس کرتا ہے، یا رب جو سمجھتا ہے کہ بھئی یہ جگہ بہتر ہے، تو ان کے انبیاء کرام کا انتقال وہیں پر ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ جس جگہ پر آقا اپنے خالق حقیقی سے جا ملے یہیں پر قبر بنا دی جائے۔ جناب عمر فاروق اپنی بات کرنے لگے، جو مختلف صحابہ کرام تھے اپنی اپنی بات کرنے لگے، کوئی نبی سے نہیں پوچھ رہا، جبکہ نبی موجود ہے۔ نبی معاذ اللہ اگر یہ کہا جائے کہ انتقال کر کے اس کے بعد بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان تو یہی ہے کہ نبی زندہ ہے، نبی تو ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا۔ تو اب مرزا محمد علی انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نبی کو ڈائریکٹ مخاطب کرتے ہیں، ہر جمعے کے بعد سلام پیش کرتے ہیں، وہ تو نہیں سنتے۔ اگر سن رہے ہوتے تو صحابہ کرام نے نبی سے کیوں نہیں پوچھ لیا کہ آپ ہی بتا دیں کہاں دفن کریں؟ صحابہ کرام بول رہے تھے کہ بھائی ان کو شام لے چلیں چونکہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے، تو نبی سے پوچھا جائے کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے یا تدفین کہاں کی جائے، یہ کیا معاملہ تھا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب، ایک ایسا انسان جو چیز 14 صدیوں کے اکابر نے جس کو اپنی حجت اور دلیل نہیں بنایا، جی ٹھیک ہے، اس کو اپنی دلیل بنا لینا تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا من بعدی، فرمایا کہ میرے بعد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، اچھا شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے جن ہستیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے جی اسی ہستی کا یہ فرمان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، اب فرماتے ہیں کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری چارپائی کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، سبحان اللہ، اندر سے آواز آئے تو سرکار کے پہلو پہ دفن کر دینا۔ واہ 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 واہ، کیا امت کے یہ بڑے صحیح بخاری؟ جی نہیں یہ روایت میں موجود ہے، اور یہ احادیث کی کتب کے اندر بھائی وہ نہیں مانتے نا، دیکھیے ایک وہ چیز، پکی دے دیتے پھر وہیں کرام کو۔ دیکھیے احمد بھائی، ایک بات اگر وہ نہیں مانتا تو ہم اس کے پابند تھوڑی ہیں۔ وہ حوالہ دکھائیں نا۔ دیکھیں نا، دیکھیے آپ کو حوالہ تو دے رہے ہیں جی۔ کہ روایت کے اندر یہ اگر روایت موجود نہ ہو، جو چور کی سزا ہماری سزا۔ انجینئر صاحب سن لیجئے، اب دیکھیے علی بھائی سن لیجئے، ڈاکٹر صاحب صرف یہاں تک ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں احادیث موجود ہیں، قرآن پاک کے دلائل موجود ہیں۔ اب دیکھیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اس آیت کے تحت ایک تفسیر نہیں، سینکڑوں قرآن پاک کی تفاسیروں میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد ایک عربی حضور کے مزار اقدس پہ حاضر ہوا، یعنی حضور کے روضے پہ آیا، سبحان اللہ، اس نے آ کر استغاثہ پیش کیا۔ کیا استغاثہ پیش کیا؟ یا رسول اللہ میں گناہوں کا پہاڑ لے کر آیا ہوں، آپ میری شفاعت کر دیں۔ سبحان اللہ، تو آواز آتی ہے جو ہم نے تجھے بخش دیا۔ واہ 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 واہ، اب یہ قرآن پاک کی اس آیت کے تحت ایک مفسر نے یہ قول نقل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب دیکھیے علامہ مراقشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، پکارو یا رسول اللہ، پوری ایک کتاب لکھی ہے، قبلہ ڈاکٹر صاحب میرے گھر میں موجود ہے، سبحان اللہ، اور اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ پکارو یا رسول اللہ۔ واہ 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 واہ، اب ایک آدمی کو دن کے اندر اندھیرا اور رات کے وقت دن نظر آتا ہے، تو ہم اس کا کیا کریں؟ بالکل صحیح۔ اب دیکھیے قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو کہتا ہوں یہ رومال ہے، آپ کہتے ہیں بھائی یہ رومال نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو رومال، اچھا ہو اگر یہ رومال، تو قبلہ ڈاکٹر صاحب اس میں قصور میرا یا آپ کا ہے؟ ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مرزا محمد علی جیل بھی جو ہے، اس سے جو پہلے بزرگ گزر گئے ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، اب اس کو اکیلے کو سمجھ آ گئی، تو اس کو چاہیے کہ یہ کسی جو سائیکو کا جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائے، اپنا علاج کروائے، اور اس سے جا کر پوچھے کہ بھئی مجھے کوئی نفسیاتی پرابلم تو نہیں ہے۔ یہ آپ بتا سکتے ہیں، ویسے آپ کے بعد بھجوا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پوری امت دیکھ رہی ہے اس کو، یہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا پچھلے دنوں میں نے اس کا ایک انٹرویو دیکھا جس میں یہ کہہ رہا جی دیکھیں جی میرے فالوور بڑھے ہیں، ہاں میرے فالوور بڑھے ہیں۔ اچھا یہ بھی ذرا بتائیے، سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ بھائی اگر ان کے عقائد ہی ٹھیک نہیں ہیں، بنیادی عقائد ہی ٹھیک نہیں ہیں، تو فالوورز کیسے ہیں؟ دھڑا دھڑ فالو کیے جا رہے ہیں نوجوان ان کو۔ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ ایک صحافی ہیں اور آپ مجھ سے زیادہ اس حوالے سے جانتے ہیں
کہ یہ تو شاعری کوئی نہیں محک ملک کے آگے. اب دیکھیے اس یہ جملہ دوبارہ دیکھیے, یہ مرزا محمد علی جیلوی صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے فالوور بڑے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ایسی جہالت والی بات کر کے آپ کہتے ہیں جی کہ میرے فالوور بڑے ہیں, تو آپ سے زیادہ فالوور تو محک ملک کے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے فالوور زیادہ ہوں تو کیا وہ حق ہونے کی دلیل ہے؟ اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں بات آپ سے عرض کرتا ہوں. گوروں نے ایک فلم بنائی معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف, اور فلمیں دیکھتے ہیں آپ, انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ خلاف فلم ایک بنائی اور اس پہ بین کر دیا گیا, اس فلم کو بین کر دیا گیا. اس کے باوجود بھی بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا, سب سے زیادہ ٹاپ ٹرینڈ پہ وہ اس کو ریسرچ کیا گیا. یہ سائیکی ہے ویسے, جی ہاں, چیز بین ہو جائے اس کو. جی ہاں. تو قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ کہاں کی دلیل ہے کہ جس کے ویور زیادہ ہو جائیں, جس کے جناب فالوور زیادہ ہو جائیں تو وہ سچے ہونے کی دلیل ہے؟ اب دجال جب نکلے گا تو 80,000 کا لشکر اس کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو لیکن وہ دین کی بات تو نہیں کرے گا. مرزا محمد علی صاحب دین کی بات کرتے ہیں, آپ ان کو محک ملک کے ساتھ ملا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں قبلہ ڈاکٹر صاحب, دین کی بات وہ انسان کرے جو دین کے علوم جانتا ہو. ایک بندہ یعنی بس وہی کرے اور کوئی نہ کرے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, وہ وہاں تک کرے جہاں تک وہ جانتا ہے. بالکل صحیح بات. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کا موبائل اگر خراب ہو جائے تو آپ اس کو کسی موبائل ریپیئرنگ والے کے پاس لے کے جائیں گے, کسی سونار کے پاس نہیں لے کے جائیں گے. صحیح بات ہے, صحیح بات. آپ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جائیں گے. صحیح بات. جو جس شعبے کا ریسرچر ہے وہ اس شعبے میں اس کو کامل مہارت ہے. اب اس بندے کو اردو کی چند کتابیں اوپر سے دیکھنی آ گئی ہیں, نہ یہ قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے, نہ حدیث کا متن اوپر سے دیکھ کے یہ پڑھ سکتا ہے, نہ اس نے کوئی اسم و رجال کی کتاب کو پڑھا ہوا ہے, نہ اس نے فن حدیث کے اوپر کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے. میں آپ کے اس یوٹیوب کی چینل سے ڈاکٹر صاحب آپ کی وسادت سے میں مرزا جیلوی کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ اوپر سے قرآن پاک کا ایک رکوع نہیں سنا سکتا. یہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے پاس ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے تھے, ان کا بھی یہی چیلنج تھا, ان کے بھائی محترم کا بھی یہی چیلنج ہے, اور اب قبلہ علامہ صاحب کا بھی, علامہ کامران نظری صاحب کا بھی یہی چیلنج ہے. صاحب قبول فرمائیے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے تو یہ کہا نا کہ جہاں ہم کہیں گے وہاں سے یہ پڑھے. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. اور میرا یہ چیلنج ہے کہ یہ قرآن پاک کا پہلا رکوع پڑھ کے دکھا دیں. جو قرآن حضرات ہیں وہ اس کی ایک ایک. اچھا اگلی بات دیکھیں, یہ کہتا ہے جی کہ جو امام کعبہ ہے اس کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. ڈاکٹر صاحب ایک بندہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی ہے, حضور علیہ السلام میں قرب قیامت کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے پہلے بزرگوں کے اوپر لعن طعن کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس سے ایک اور سوال جنم لے رہا ہے, چونکہ صحیح بخاری 2812 جی بہت تواتر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں انجینئر صاحب, صحیح بخاری 2812, اور ان کا یہ ایک صحافی کو پوڈ کاسٹ ریکارڈ کراتے ہوئے یہی کہنا تھا کہ میں سیدہ عائشہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا, جناب طلحہ, جناب زبیر اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی کی حکومت کا باغی کہتا ہوں. سیدہ عائشہ, جناب طلحہ, جناب زبیر اور جناب معاویہ کو مولا علی کی حکومت کا باغی کہتا ہوں, چونکہ نبی کی صحیح بخاری و مسلم میں 2812 حدیث ہے جو انہوں نے اپنی بوتل پر چسپاں بھی کر رکھی ہے کہ بھئی 2812 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلاتی رہے گی. اس حوالے سے آپ کا مدلل کیا موقف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو عقائد و نظریات ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب وہ اہل سنت کے اکابر کے ماتحت ہیں. ٹھیک ہے, ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت حضور غوث سمدانی کے ماننے والے لوگ ہیں. جو ہمارے نظریات ہیں ہم ہیں اہل سنہ. تو اہل سنہ کے جو نظریات ہیں جو ہمارے اکابرین نے بتائے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے ایک حدیث پاک امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ مسلم کی شرح میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک حدیث پاک بخاری کی امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں ڈسکس کرتے ہیں.
اچھا ایک حدیث پاک جو ہمارے ائمہ شارحین حدیث ہیں انہوں نے کسی حدیث کے اوپر یہ چیزیں نہیں نکالی, ٹھیک ہے, جی ہاں. کسی بھی محدث نے جو حدیثوں کے لکھنے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے جیسے امام بخاری ہیں, جی ہاں. امام بخاری نے حدیث لکھی جی. اور اس حدیث پاک کی شروحات جو ہیں جی. وہ آگے شارحین حدیث کرتے ہیں, جی ہاں. ٹھیک ہے, جیسے امام ابن حجر اسقلانی جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے. جی. اچھا انہوں نے اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں نکالا, ہاں یہ مطلب نہیں نکالا کہ باغی ہیں, ٹھیک ہے, حکومت کے. جی جی, ملا علی قاری نے عمدۃ القاری کے اندر یہ مطلب نہیں نکالا جی ہاں. جو مرزا کو سمجھ میں آ گیا. ہاں اچھا ایک حدیث پاک رسول اللہ بیان فرمائے اور 14 صدیوں کے اکابرین کے پاس وہ حدیث پہنچے. اچھا وہ حدیث پاک کے جو مطالب اور مفاہیم انہوں نے جی آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو انہوں نے مفہوم سمجھا ہے, ہاں. تو وہ ہم سے اکمل اور اطہر لوگ تھے. جی ہاں. تو جو مفہوم انہوں نے سمجھا ہے ہمیں بھی وہ سمجھنا چاہیے یا ہمیں اپنے پاس گاڑ لینا چاہیے. صحیح بات. بات کی سمجھ آئی؟ جی. اب آگے آئیں, آپ مجھے بتائیں اس باغی سے مراد جو عمار بن یاسر والی آپ نے روایت پڑھی نا, اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا ہے, نہ کہ حضرت امیر معاویہ ہے. اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس باغی سے مراد کون لوگ ہیں؟ باقاعدہ ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر قلم اٹھایا ہے. یعنی جناب حضرت معاویہ نے عمار ابن یاسر کو قتل نہیں کیا؟ دیکھ نہیں کیا حدیث بتا رہی ہے. نہیں دیکھیے حدیث بھری پڑی ہیں آپ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب حدیث کے اندر یہ جملے نہیں ہیں, یہ جبھی تو مجتہد کہا جاتا ہے, اجتہادی خطا پر تھے نا. دیکھیں اجتہادی خطا یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہی تو خطا تھی. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ خطا اس کو آپ جناب میرے معاویہ پر 2 خطائیں ڈالنے والے. نہیں وہ صحابی رسول ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل وہی ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم کون ہوتے ہیں معاذ اللہ ان کو دوہری خطا اجتہادی کہنے والے؟ بزرگوں نے جو خطا اجتہادی کہا ہے اس کے حوالے سے میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو باغی کے حوالے سے بتا دوں. آپ مجھے بتائیں مولا علی کی اور قاتلین کے حوالے سے بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی کی اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی کے درمیان جب جنگ ہوئی جمل, ٹھیک ہے, تو حضرت علی المرتضی کی طرف سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو صحابہ تھے جو شہید ہوئے ہیں, اب ان کو کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں آگے نہ خاموشی. اب یہاں باغی سے مراد صرف وہ لوگ تھے جو بلوائی تھے. اب بات کو سمجھیے, اور آپ کے یوٹیوب چینل کے وسادت سے پوری امت یہ سن رہی ہے, اور اسی موڑ کے اوپر اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ عام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے بڑے بڑے اس قسم کے لوگوں سے خطا ہوئی ہے. وہ کیا ہوئی ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب؟ باغیوں سے مراد وہ بلوائیوں کا گروہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا, اور وہی لوگ تھے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی صف میں شامل ہو گئے, اور کچھ ایسے بھی تھے جو مولا علی کی صف میں شامل ہو گئے. سپہ سالار جناب امیر معاویہ تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یہی لوگ بلوائی تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا, اور یہی لوگ تھے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی صف میں شامل ہو گئے, اور پھر انہوں نے یہ شرارت کی. اس باغی سے مراد وہ لوگ ہیں, نہ کہ حضرت امیر معاویہ. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, ظاہر ہے یہ آپ کا موقف ہے. یہ موقف جو ہمارا ہے نا جی, یہ ہمارے بزرگوں کا موقف ہے, اور یہی راہ اعتدال ہے, یہی راہ اعتدال ہے. ٹھیک ہے, ہم جو ہیں ہم اہل سنہ ہیں, ہم ادب والے ہیں, ہم بے ادب لوگ نہیں ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرما دیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرما دیا کہ جب بھی میرے صحابہ کی بات ہو تو فرمایا کہ ان کے حوالہ سے حسن ظن رکھو. عام مسلمان کے بارے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عام مسلمان کے بارے حسن ظن رکھو, چاہے جائے کہ رسول اللہ کے وہ پاک صحابہ بالکل صحیح بات, جن کی بہن رسول اللہ کے گھر ہے. بے شک, ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیے قبلہ ڈاکٹر صاحب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی میرے صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالہ سے کوئی اس قسم کی بکواس کرے جی تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تم اپنے علم کو ظاہر کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کمال ہو گئے. مجھے بتائیے انجینئر صاحب جس طریقے سے بے خوف اگر گفتگو کرتے ہیں, مبینہ طور پر کیا ایسا درست سمجھا جا سکتا ہے یا ایسا گمان گزرتا ہے کہ یہاں بھی گمان آ کر سکڑ جاتا ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر کے پیچھے کوئی طاقتور حلقے ہیں یا کوئی ایسے مبینہ طور پر طاقتور ادارے ہیں؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں
کہ بطور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ضمن میں کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر میں دین کا جتنا علم پڑھا میں دوستوں کو بتاتا ہوں. یہاں ایجنسیوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی بھی ہم وائلیشن کرے تو وہ ہمیں فورس شیڈول میں ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت فورس شیڈول میں ڈال دیتے ہیں. میں اگلا جمعہ نہیں ادھر پڑھا سکتا. ایک ذرا سی بات دائرہ اخلاق میں رہتے ہوئے کسی بھی مسلک کے خلاف میں کر دوں, وہ مجھے اسی وقت دوسرا جمعہ بھی نہیں پڑھانے دیں گے. اور جس بندے نے صحابہ کرام کے بارے اتنی بڑی بات کی ہے تو اس کے باوجود بھی ہماری ایجنسیاں کہاں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں, آج تک یہ بندہ جو ہے عمران خان کے حوالے سے بالکل خاموش رہا, اور جب وہ سلاخوں کے پیچھے چلا گیا تو اس کے حوالے سے جو اس نے بات حال ہی میں کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور پھر فوج کے حوالے سے اس کے جو جملے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے. موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے ہماری جو ریاست ہے, جو ہماری اسٹیٹ ہے, اس کے حوالے سے اس کا کیا نظریہ ہے؟ تو میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں آپ کے یوٹیوب کے چینل کے ذریعے پوری امت کے جو ہمارے برسر اقتدار کے لوگ ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہیں, ان سے میں عرض کرتا ہوں ایک دن آپ نے مرنا نہیں ہے, آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے. آپ اس بندے کو لگام ڈالیں یا پھر اس کو پکڑ کر آپ کسی عالم دین کے آگے بٹھائیں. اب دیکھیے جب یہ کہتا ہے قیامت تک کا ٹائم ہے تو 26 نومبر جو ہے یہ قیامت سے پہلے یا بعد میں پہلے تھی؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو مزید مسکراتا رکھے. آپ مجھے بتائیں 26 نومبر کا اس نے ٹائم دیا, نام لے لے کے یہ کہتا رہتا ہے. انہوں نے نہیں دیا, ہمارے اینکر ہمارے صافی دوست ہیں اویس ربانی بھائی اور مفتی حنیف قریشی صاحب. قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ قیامت تک کا ٹائم اس نے دیا ہے نا, قیامت تک. اور مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں ان کا نام لے کے اس نے چیلنج کیا. ایک بات پھر دیکھیے آج تک یہ کسی عالم دین کے پاس کیوں نہیں بیٹھتا؟ اس کو بیٹھنا چاہیے. صحیح بات ہے, اس کو بیٹھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے جو فالورز ہیں ان کے حوالے سے بھی میری یہ گزارش ہے, ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دین وہی ہے جو ادب والا ہمارے بزرگوں نے ہمارے تک پہنچایا ہے. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب آخر پہ میں یہ عرض کروں, آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں مختصر, بس مختصر آپ بتا دیجئے. یہ سنی شیعہ وہابی جو بندی یہ فرقوں کی جو جنگ ہے, اگر اس سے نکل کر بہتر ہے کہ ہم اچھے مومن اچھے مسلمان بن جائیں, اس حوالے سے آخر پر ہمارے ناظرین سے کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں بھی حاضر موجود. جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات اس کا جواب ضمن میں یہ ہے کہ اگر میں آؤٹ آف کنٹری جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور مثال کے طور پہ دبئی جاتا ہوں تو مجھے وہ پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے آئے ہو, تو میں جڑا والے سے گیا ہوں, تو میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ میں پاکستانی ہوں یا یہ بتاؤں گا کہ میں جڑا والے سے آیا ہوں؟ پاکستانی. جی نیشنلٹی پاکستانی. اچھا جب میں پاکستان کا بتاؤں گا تو اس میں نفی جڑا والے کی تو نہیں ہوگی. صحیح بات. تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں سنی ہوں تو اس سے مسلمان ہونے کی نفی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. سنی ہوتا ہی وہ ہے جو مسلمان ہو. واہ 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 واہ, ٹھیک ہے. نبی پاک مسلمان نہیں ہے. دیکھیں اگر عجیب فتوے دے رہے ہیں. دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے, سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے, ان میں سے ایک جنتی ہوگا جنتی ہوگا اور باقی وہ جہنمی ہوں گے. دیکھیے کون جنتی ہے یہ میں اب آپ کو بتاؤں. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے, سبحان اللہ, اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اصحاب اور جو ضروریات دین ہے یہ بہت اس کے حوالہ سے اگر وہ یہ جملہ آل اور اصحاب, جی یہ آل کو جو آپ پہلے لے کر آئے, سبحان اللہ. جی دیکھیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں دین دے کر گئے ہیں, جو ضروریات دین ہے, اگر کوئی بندہ اس کا انکار نہ کرے وہ بندہ مسلمان ہے. وہ بندہ مسلمان ہے چاہے وہ کسی بھی مسلک. یہ ہمارا موقف ہے. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی وسعت سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے نزدیک سارے اہل حدیث کافر نہیں ہے, دیوبندی کافر نہیں ہے, اہل تشیع کافر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اہانت کرتا ہے وہ چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو, وہ دائرہ اسلام سے کھا وہ دائرہ اسلام سے کھا. آخر پر کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مرزا محمد علی انجینئر کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ مرزا محمد علی انجینئر کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کے پاس تو بیٹھ نہیں سکتے, درس نظامی کا جو پہلے سال کا جو طالب علم ہے نا تم اس کے سامنے بیٹھ جاؤ. جو درس نظامی کا پہلے سال کا جو سٹوڈنٹ ہے تم اس کے پاس بیٹھ جاؤ اور اس کو اس کے سامنے بیٹھ کر تم ثابت نہیں کر سکتے جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے.
یا درس نظامی کا جو پہلے سال کا اسٹوڈنٹ ہے یا وہ کہے گا وہ آپ کو ساری گرامر پڑھا دے گا جو آج تک آپ نے گرامر پڑھی نہیں ہے. اور آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان کس دانے پہ کھڑا ہے. اور تم نے ایک اپنا الگ فرقہ بنایا ہوا ہے, ایک الگ فرقہ بنایا ہوا ہے. آج تک یہ فضا ہمیں نظر نہیں آئی جو تم نے اس پاکستان کو دکھا دی کہ جس میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی بھی حوالہ سے عرضہ سرائی کر رہا ہے, حضور کی اہل بیت اطہار کے حوالہ سے عرضہ سرائی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے تو عرضہ سرائی کر رہا ہے, نبی کریم علیہ السلام کے حوالہ سے. ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں اس نے کیا کیا کہا ہے, لفظ چھوکرا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بولا. مرزا محمد علی انجینئر آپ کے حوالے سے یہی پیغام ہے ہمارا کہ اپنی زبان کو لگام دو اور ہوش و حواس میں رہو. اگر تم نے کوئی اس قسم کی زبان استعمال کی تو ممتاز حسین قادری جیسے ابھی بھی نام لیوا موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم پاکستان کے آئین کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم آئین کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے, لیکن جس قسم کی تم بکواسات کر رہے ہو یہ تم خود دوسروں کو یہ کہہ رہے ہو کہ آؤ مجھے مارو. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا, عنایت فرمائی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, لیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.